اس شہر کے سب سے قدیم ادارے مدرسہ جامع العلوم پٹکا پور کے استاد حدیث صدر مفتی، حق ایجوکیشن اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین، محکمہ شریعہ دارالقضا کانپور کے صدر اور رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند مشرقی یو پی زون 1 کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو کہ تشریف لائیں، موضوع سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ماشاءاللہ جو مجمع ہے اس میں کچھ تو وہ ہے جو باقاعدہ 3 دن سے ان تمام موضوعات کے تعلق سے فائدہ اور استفادہ، افادہ اور استفادہ دونوں کر رہا ہے۔ کچھ چیزیں ان کے ذریعے سے ہم نے سیکھی اور کچھ ہمارے اکابر اور جو باقاعدہ اس میدان کے ماہرین ہیں ان کے ذریعے سے انہوں نے سیکھی۔ اور مجمع میں کچھ وہ لوگ ہیں جو نئے ہیں، جو شہر کے آئے ہیں۔ ایسے موقع پر کون سی بات کہی جائے؟ اگر پرانی بات دہرائی جاتی ہے تو تکرار معلوم ہوتا ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے موجود تھے، اور نئی بات اگر کہی جائے تو نئی بات لائی کہاں سے جائے؟ تقریباً 3 دن میں وہ ساری ہی باتیں آ چکی ہیں جو ضروری ہیں اور جو کہنے کی ہیں۔ لیکن بہرحال اب جب نام کا اعلان ہو گیا ہے تو وقت کے اندر انشاءاللہ 1-2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور یہ انہی باتوں کا میرا خیال ہے کہ اعادہ یا تکرار یا مختہ ہوگا جو باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ خاص طور سے ہمارے مخاطب وہ ہیں جو شہر کے نئے افراد ہیں جنہوں نے شاید شرکت نہیں کی ان مجلسوں میں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جس طریقے سے نواقض وضو ہمیں بچپن میں یاد کرائے جاتے ہیں مکتب میں بھی کہ کون کون سی چیزیں وضو کو ناقص کر دیتی ہیں، نواقض صلاۃ، نواقض وضو، ایسے ہی نواقض ایمان بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے مکاتب میں نواقض ایمان بھی پڑھایا جائے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں موٹی موٹی جو بچوں کے سمجھ کی ہوں، جن سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے اندر تقریباً ہر بچے یاد کرتے ہیں، اسی طریقے سے نواقض ایمان بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ایمان چلا جاتا ہے اور بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو موضوعات ہیں اس میں بہت سے موضوعات ہیں، شکیلیت کے، مہدویت، قادیانیت، اسی طریقے سے اور بھی گوہر شاہی فتنہ۔ انشاءاللہ آپ اکابرین کے زبانی ان تمام چیزوں کے تعلق سے مختصر سنیں گے۔ ہمیں اس وقت یہ کہنا ہے کہ خاص طور سے علمی علاقوں میں اور پڑھے لکھے لوگوں میں ایک جو بڑا فتنہ اور بڑا گہرا فتنہ ہے وہ انکار حدیث کا ہے۔ بہت سے فتنے ایسے ہوتے ہیں جن میں عام طور سے جو شکار ہوتے ہیں وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں شکار، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیسے کی لالچ میں آ کر کے شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ قادیانیت کے تعلق سے اگر لیں تو اس میں پیسوں کا لالچ آپ کو نظر آئے گا۔ شکیلیت کے تعلق سے آپ نے سنا کہ آفر کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم اتنے پیسے دیں گے۔ قادیانیت کے بارے میں بھی آپ نے سنا، اور ہمارے اکابرین خاص طور سے عبد القوی صاحب نے اور جو دوسرے حضرات نے اپنا سفر بیان کیا، سفر نامہ کہ میں جب وہاں سے چلا تو کس طریقے سے جو مولانا شمشاد صاحب سے انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ مجھے کیسے آفر کیا گیا کہ 1 لاکھ روپے اور 10 لاکھ روپے تک ہم دے سکتے ہیں۔ ان تمام فتنوں میں تقریباً کہیں نہ کہیں پیسے کی لالچ بھی ہوتی ہے اور ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں عام طور سے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ فتنہ پرویزی اور منکرین حدیث، اس کا سلسلہ اصل میں جب بندہ تقلید سے باہر جاتا ہے تو یہ پہلا اسٹیج ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھ کر کے وہ منکرین حدیث بن جاتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں ٹاپ کلاس کے مالدار اس میں شامل ہیں جن کو پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اربوں پتی، کروڑ پتی خود ہمارے شہر کے اندر بڑے عجیب ہے، لیکن ان کی ذہنیت خراب ہے۔ تو یہ فتنہ لالچ کی بنیاد پر نہیں ہے، اور بڑا گہرا فتنہ بھی ہے۔
بحث کے اعتبار سے بھی اتنا آپ کو پھنسا دیں گے، الجھا دیں گے، حدیث و سنت کی بحث، اور پھر سنت کی قسمیں، پھر حدیث کی قسمیں، پھر حضور کا عمل اور قول، اس طرح کر کے آپ کو الجھا دیا جائے گا۔ خاصا پیچیدہ اور خاصا گہرا فتنہ ہے یہ۔ اس لیے اچھا یہ شہروں پر زیادہ پیر پسارے ہوئے ہیں، ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں ان پر بھی زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو اس لیے وہ لوگ جو خاص طور سے شہروں میں ہوں، جہاں اسکول ہوں اور جہاں بڑے کالج ہوں، انہیں اپنے گرد و پیش میں ان باتوں کی طرف، اس خاص طور سے فتنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر ہماری اپنی معلومات کے اعتبار سے کہیں پر ابھی تک لالچ کا کوئی کیس نظر نہیں آیا۔ سارے کیس یا تو قابلیت کے ہوتے ہیں یا بقراتی کے ہوتے ہیں، سمجھ کم ہوتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم علماء کے پاس کیوں جائیں۔ علماء بھی کبھی کبھی مستغنی، اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں، ان کے پاس نہیں جاتے کہ ہماری کیا غرض ہے۔ اور ہم نے ایک دو مثالیں دی تھیں کہ ان کے بنیادی طور پر جو ان کا اختلاف شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ بھائی حدیث میں اختلافات اور تضاد۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ جب آپ ان کے سامنے آئیں گے تو شاید جو چیزیں آپ سوچ کر کے آ رہے ہوں گے وہ چیزیں وہ کہہ دیں گے یہ چیزیں ہم مانتے ہیں آپ کو، آپ بحث اور تیاری کر کے آئیں گے، لیکن وہ کہہ دیں گے بھائی ہمارے اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اب آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کہاں سے شروع کریں، کہاں سے۔ خلاصہ یہ کہ ان کے سب سے بڑے جو ایک آدھ ٹپس ہم دے دیں، وہاں بھی ہم نے مسجد میں بھی یہ باتیں کہی تھی، سب سے اہم چیز اس میں ایک آدھ ہے کہ بھائی اگر حدیثوں کے اندر تضاد ہے، ٹکراؤ ہے، اس کی وجہ سے آپ نہیں مانتے، تو یہ ٹکراؤ آپ کے اعتبار سے ہے نا، دوسرے بندے کے اعتبار سے ٹکراؤ نہیں، ہمارے اعتبار سے ٹکراؤ نہیں، ہمارے اعتبار سے اس کی شکل موجود ہے۔ اور ایسا ٹکراؤ تو پھر قرآن کے اندر بھی موجود ہے، پھر تو آدمی قرآن کا انکار کر دے۔ ایک شخص آتا ہے حضور علیہ السلام کے پاس، وہ کہتا ہے ایو الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھنا۔ کوئی آتا ہے اے اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بھائی والدین کی اطاعت۔ کسی نے کہا، اب دیکھیں سوال ایک جواب الگ الگ، لیکن ظاہر بات ہے کہیں پر کوئی ٹکراؤ نہیں، کیونکہ جیسا سوال اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا۔ تو اگر ہم اس طرح ٹکراؤ کے چکر میں پڑیں گے تو وہ ٹکراؤ اس طرح کے قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ اور ہم نے ایک مثال دی تھی، بہت ساری مثالیں ہیں جس میں جو بھائیوں کے ترکہ تقسیم ہے بہنوں کا، وہاں پر بھی اس طرح ہے۔ جو عدت گزرتی ہے متوفی عنہا زوجہا کی، یا ویسے بھی تو حمل میں ہے یا حالت حمل میں نہیں ہے، عدت کب گزرے گی، 4 مہینے 10 دن یا 3، وہاں پر بھی اشکال آئے گا، آیتیں ٹکراتی ہیں۔ رضاعت کے مسئلے میں آیتیں ٹکراتی ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہاں کہاں لے جائیں گے۔ باقی یہ کہ نماز روزے کی کوئی وضاحت ہی نہیں ہے قرآن کے اندر، حج کی کوئی شکل بیان نہیں کی گئی، نماز کی کوئی شکل بیان نہیں کی گئی، اور روزے کی کوئی، یعنی اگر یوں سمجھ لیجئے کہ اگر حدیثوں کو نکال لیں تو قرآن بے معنی ہو جائے گا، اس کے اندر کچھ آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ اور یہ جو اجمال ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، یہ اجمال حدیث میں بھی اور یہ اجمال قرآن میں بھی۔ قرآن میں ہم نے وہاں بھی مثال دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی مطلقہ عورتیں 3 قروء عدت گزاریں، 3 حیض عدت گزاریں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ 3 طہر، احناف کہتے ہیں کہ 3 حیض عدت گزاریں۔ حالانکہ لفظ طہر بھی عربی ڈکشنری لغت میں موجود ہے اور لفظ حیض بھی موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ طہر کا لفظ استعمال کیا نہ حیض کا لفظ استعمال کیا، ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس کے دونوں معنی آتے ہیں، طہر بھی اور حیض بھی، پاکی ناپاکی دونوں معنی آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی مجبوری نہیں تھی، پھر اللہ نے قروء کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، ان سے پوچھا جائے کہ پھر اللہ کو کیا مجبوری تھی، کہ اللہ کے پاس لغت کی کمی تھی، اللہ تعالیٰ مجبور تھے نعوذ باللہ، اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ تو اجمال رکھا گیا۔ یہ کیوں ہے، یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن بہرحال میرا وقت پورا ہو گیا۔ تو اس انداز میں اگر آپ ان سے اصولی بحث کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ وہ کہیں جا نہیں پائیں گے۔ آپ اصولی بحث کریں، حضور کے زمانے میں لکھی گئی یہ حدیث نہیں لکھی گئی، اس پر ایک آدھ مثالیں یاد کر لیجئے۔ اسی طریقے سے تضاد کی ایک آدھ مثالیں قرآن کی یاد کر لیجئے، اسی طرح اجمال کی ایک آدھ قرآن کی مثالیں یاد کر لیجئے، کہیں پر بھی وہ آپ کو، یعنی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چند ٹپس ہیں، اگر یہ چند ٹپس ہمارے طلبہ، ہمارے آنے والا مجمع سیکھ کر کے جائے گا تو انشاءاللہ ان کو پانی پلانے کے لیے اور ان کو بیدم کرنے کے لیے یہ ٹپس کافی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
GS ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز. تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں. علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت. تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں.